ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی اور مجھے کہا کہ اس مولوی صاحب کے اوپر آپ گفتگو کریں، یہ ناسپی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نے 1-2 دن پہلے فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو بنائی۔ میں نے کہا کہ بھائی چہ جائے کہ آپ جن کی فضائل مناقب بیان کرنے کے چکر میں بنو امیہ کے اوپر اتنا کیچڑ اچھالتے ہیں، اگر وہ ہی خلیفہ راشد نہ ہوں تو پھر مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت تو ہے، خلیفہ ہم مانتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ احادیث پڑھ لیں، خود مطالعہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے 3 خلفاء کا تو ذکر کرتے رہتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے میں گیا میرے ساتھ ابو بکر عمر، میں فلاں جگہ گیا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر، اور بعض جگہ پر عثمان کا نام لیتے۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے پورے ذخیرہ احادیث میں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد جہاں ابو بکر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں عمر کا ذکر کیا، اپنے بعد جہاں آپ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ذکر کیا ہو۔ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں۔ جتنا بھی آپ روکنا چاہیں، آپ بل سے روکنا چاہیں یا بلوں سے روکنا چاہیں، یہ نہیں رکے گا، کیونکہ یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ مختلف فرقے جن کا آغاز ہوا ہے، اور آج مسلمان انہیں دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے فرقے دنیا میں کیوں ہیں، باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا کلمہ، قرآن، کعبہ، پیغمبر ایک ہے۔ لیکن ہر داعی یہ بات کہتا ہے کہ سارے فرقے چھوڑ کر ایک جگہ پہ آ جاؤ، فرقہ واریت اچھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ دراصل یہ جو فرقے ہیں اس کے پیچھے اس زمانے کی سیاست موجود ہوتی ہے۔ اور اس کا میں نے حوالہ دیا انشاءاللہ عز و جل شبلی نعمانی کی کتاب سے، آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں گے جو میں نے تاریخ فاطمین مصر کے اوپر بنائی ہے۔ اس پہ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ سیاست کس طرح انوالو ہوتی ہے کسی فرقے کے بننے میں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ بنو امیہ کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا، اس کو جبریہ کہتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم مجبور محض ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، انسان بالکل مجبور ہے، بالکل گیا گزرا، وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بنو امیہ کے زمانے میں پیدا ہوا کہ ظالم حکمران تھے، وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، ان کا مال چھین لیا کرتے تھے اموی حکمران، اور پھر انہیں یہ کہہ کر خاموش رکھتے تھے کہ بادشاہ کے خلاف تم زبان مت کھولنا، کیونکہ یہ تو تمہاری تقدیر میں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جبریہ۔ تو ہر زمانے کی سیاست کی انوال ہوتی ہے فرقوں کے اندر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مصر پر ایک وقت تھا کہ اسماعیلی شیعہ کی حکومت تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جب وہاں پر حکومت کی تو اہل سنت اقتدار میں آ گئے۔ ازہر جسے شیعوں نے قائم کیا تھا اس کا خاتمہ کر دیا گیا بالجبر، قوت کے ساتھ، اور لاکھوں کتابوں کو وہاں پر دریا میں بہا دیا گیا اور اس کو جلا دیا گیا۔ بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں، جس طرح مقریزی نے لکھا ہے اور کتابوں کے اندر، کہ ان کتابوں کی جلدوں سے جوتیاں بنائی گئی، ان کی تحقیر کی گئی۔ تو جب ایک قوت آتی ہے جو کسی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جناب یہ حق ہے یا نہیں ہے، وہ خاتمہ کرتی ہے سب کا۔ تو وہ جو قوت ہوتی ہے، اب اس کی مثال آپ اپنے زمانے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ایک پارٹی وہ ایک دور کے اندر، ایک زمانے میں وہ بڑے عروج پہ ہوتی ہے، بچوں کو اس کے ترانے یاد ہوتے ہیں، گلی گلی میں آپ کو اس کے جھنڈے نظر آئیں گے اور اس کے پورے اجتماعات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسے آتا ہے کہ بالکل دیکھیں گے کہ نام لینا تک بھی جرم بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اونچا کرنے میں اور نیچے کرنے میں اپنے زمانے کی سیاست، اس سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آج سے 1000 سال بعد جب ہمارے اس 2023 پاکستان کی کوئی تاریخ کا اگر سوچے گا تو وہ کہے گا کہ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے کہ ایک طرح کی پارٹی تھی اور اس کا اس زمانے میں غلبہ تھا، اور پھر وہ اقتدار اس کا خاتمہ ہو گیا اور پھر اس کا نام لینا بھی بند ہو گیا۔